سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق یہ بنیادی طور پر 3 پاشاؤں کی کہانی ہے: طلعت پاشا، اسماعیل انور پاشا اور احمد جمال پاشا۔ آج اگر عثمانی سلطنت کا وجود نہیں ہے تو اس کی ذمہ دار یہ 3 پاشا ہیں۔ پہلی جنگ عظیم سے قبل ان تینوں نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کو اپنے شکنجے میں لے لیا تھا۔ طلعت پاشا وزیر اعظم تھا، اسماعیل انور پاشا وزیر داخلہ اور کمانڈر ان چیف، جبکہ احمد جمال پاشا نیول چیف اور شام کا گورنر جنرل تھا۔ عثمانی سلطنت اس زمانے میں رقبے اور وسائل کے لحاظ سے دنیا کی کتنی بڑی اسٹیٹ تھی، آپ اس کا اندازہ فوج سے لگا لیجئے۔ عثمانیوں کی فوج 26.5 لاکھ جوانوں اور افسروں پر مشتمل تھی۔ یہ تینوں پاشا ایک ایک کر کے محل میں داخل ہوئے اور آخری مضبوط بادشاہ سلطان عبدالحمید کو گھیرے میں لے لیا اور آہستہ آہستہ اسے بے بس اور بے اختیار کرتے چلے گئے۔ سلطان جنگوں سے بچنا چاہتا تھا، لیکن یہ لوگ اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے ریاست کو بلا وجہ جنگوں میں گھسیٹتے چلے گئے۔ بادشاہ ملک کو بچانا چاہتا تھا، لیکن پاشا اسے تباہ کرنا چاہتے تھے۔ بادشاہ نے ملک کا پہلا آئین بنایا، پارلیمنٹ تشکیل دی، اخبارات اور رسائل شروع کرائے اور لوگوں کو آزادی دی، لیکن پاشاؤں نے کسی چیز کو چلنے نہیں دیا، یہاں تک کہ انہوں نے مفتی اعظم کی مدد سے بادشاہ کو 1909 میں معزول اور جلا وطن کر دیا، جس کے بعد وہ بیچارہ حسرت اور ذلالت کی زندگی گزار کر 1918 میں فوت ہو گیا۔ پاشا اس کے بعد اس کے بیٹے محمد رشاد کو ونڈر بوائے بنا کر لے آئے۔ شہزادے کا نام تبدیل کر کے سلطان محمد الخامس کر دیا گیا۔ نیا سلطان فضول خرچ، عیاش اور شرابی تھا۔ پاشاؤں نے اس کی عیاشی اور نالاکی دکھا کر کمیٹی آف یونین اینڈ پروگریس بنائی اور سلطان کے تمام اختیارات کمیٹی کو دے دیے، اور کمیٹی میں صرف یہ 3 پاشا تھے، گویا سلطان کے تمام اختیارات قانونی طور پر ان کے ہاتھ میں تھے۔ تاریخ ثابت کرتی ہے ملک کا اختیار جب بھی کسی فوجی کمانڈر کے ہاتھ میں آتا ہے تو جنگ ضرور ہوتی ہے۔ کیونکہ جنگ کے دوران تمام اختیارات کمانڈر ان چیف کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں، یہ مقدس شخصیت بن جاتا ہے اور اسے ملک میں کوئی چیلنج نہیں کرتا۔ تینوں پاشاؤں نے بھی زیادہ سے زیادہ اختیارات اور خود کو مقدس بنانے کے لیے بے شمار جنگیں چھیڑ دی۔ بالکان کی جنگ ہوئی اور مشرقی یورپ عثمانیوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اٹلی سے جنگ ہوئی اور لیبیا چلا گیا۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی اور سال بھر میں ترکی کے 10,50,000 فوجی مارے گئے۔ جنگوں کی وجہ سے ملک معاشی طور پر بھی تباہ ہو گیا۔ یہ تباہی، یہ بربادی اور یہ لاشیں سلطان کے دل پر بوجھ بنتی چلی گئیں، یہاں تک کہ وہ عوام کا سامنا نہیں کر پاتا تھا۔ اس نے خود کو محل تک محدود کر لیا۔ اس ڈپریشن نے اس کی جان لے لی۔ اسے 3 جولائی 1918 کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ پاشاؤں کو اس کے بعد ایک ایسا ونڈر بوائے چاہیے تھا یہ جس کے ماتھے ریاست مار کر خود فرار ہو سکے۔ اس وقت وحید الدین نام کا آخری شہزادہ جیل میں مقید تھا۔ یہ سلطان عبدالحمید کا آخری بیٹا تھا اور یہ 57 سال سے جیل میں تھا۔ یہ عثمانی سلطنت کی سب سے بڑی طویل قید تھی۔ شہزادہ جیل میں کیوں رکھا گیا تھا؟ اس کی 2 وجوہات تھی۔ اول، یہ ریزرو ونڈر بوائے تھا۔ پاشاؤں جیسے باشعور لوگوں نے سلطان عبدالحمید کی اولاد سے ایک شہزادہ الگ کر کے جیل میں رکھ لیا تھا تاکہ یہ مشکل وقت میں کام آ سکے۔ دوم، حکمران اس کے وجود سے واقف نہیں تھے۔ یہ جیل گیا، سلطان اسے بھول گئے اور یہ صرف پاشاؤں جیسے طلع ازماؤں کے کھاتے میں زندہ رہا، لہذا یوں ہی سلطان محمد الخامس کی آنکھیں بند ہوئیں۔ پاشا سیدھے جیل گئے اور ونڈر بوائے کو نکال کر لے آئے۔ شہزادہ وحید الدین نے مدت بعد سورج اور آزاد لوگ دیکھے تھے۔ وہ سیدھا حمام گیا، گرم پانی سے مل مل کر جسم صاف کیا اور پھر شاہی دسترخوان پر بیٹھ کر جی بھر کر کھانا کھایا اور اس کے بعد پاشاؤں کی طرف مڑ کر پوچھا، بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ پاشاؤں نے ادب سے عرض کیا، آپ ہمارے سلطان ہیں۔ ونڈر بوائے نے کہکا لگا کر پوچھا، پھر میرا تاج اور تخت کہاں ہے؟ شہزادے کو فوراً سلطان محمد ششم کا نام دے کر تاج پہنا دیا گیا اور اسے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پاشا فرار ہو گیا اور یوں گرتی ہوئی سلطنت کا سارا ملبہ ونڈر بوائے کے سر پر آ گرا۔ جنگ عظیم، اس کی تباہی اور لاشوں کے ڈھیر سلطان محمد کے کھاتے میں درج ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ 1 نومبر 1922 کو عطا ترک نے سلطان محمد کے سر سے تاج نوچ لیا اور 600 سال پرانی
خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ سلطان محمد ششم کو شاہی بحری جہاز میں سوار کر کے مالٹا بھجوا دیا گیا۔ وہ سال بھر وہاں رہے، وہاں سے شریف مکہ کی دعوت پر مکہ مکرمہ آئے، آخری بادشاہ کی حیثیت سے آخری حج کیا، وہاں سے اسکندریہ مصر گئے، وہاں سے بھی جنگی ہوگی تو بے سلطنت کے سلطان نے اٹلی کے بادشاہ سے پناہ مانگ لی، اس نے اجازت دے دی، اور یوں عثمانی سلطنت کے آخری سلطان اور ونڈر بوائے نے اٹلی کے شہر میں کرائے پر مکان لے لیا۔ وہ 3 سال کی ضلالت کے بعد 16 مئی 1926 کو فوت ہوا۔ اس کی لاش اٹلی سے دمشق لائی گئی اور اسے مسجد سلطان سلیم اول میں دفن کر دیا گیا۔ یوں ونڈر بوائے نے اپنے تمام ونڈرز کے ساتھ پیوند خاک ہو گیا۔ آپ ستم ظریفی دیکھیے، تاریخ آج بھی اسے سلطنت عثمانیہ کے زوال کا ذمہ دار سمجھتی ہے، جبکہ اس کے اصل ذمہ دار 3 پاشا یعنی 3 جنرلز تھے، لیکن وہ تینوں اپنی تمام تر حماقتوں اور ناکامیوں کا ملبہ ایک ایسے شخص پر گرا کر چپ چاپ نکل گئے جس نے 57 سال جیل میں گزارے تھے اور جس کی زندگی صرف 2 خواہشیں تھیں، گرم حمام میں گرم غسل اور شاہی دسترخوان پر گرم کھانا، اور وہ بیچارہ ان 2 خواہشوں کے جرم میں آج تک تاریخ کے پھانسی گھاٹ پر لٹک رہا ہے۔ یہ یاد رکھے، کاروبار سلطنت میں ونڈر بوائز کاروبار چلانے کے لیے اہم نہیں ہوتے، پادشاہوں کی جان بچانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ طاقت کے کھیل کا تیل طاقت ہوتی ہے، یہ جب تک رہتی ہے اس وقت تک کھیل جاری رہتا ہے، اور اسے اس وقت تک کسی ونڈر بوائے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ونڈر بوائے بیچارے جیل یا جلا وطنی میں ہوتے ہیں، اور یہ عموماً کھیل کے آخر میں گرم غسل اور گرم کھانے کے چکر میں ہمیشہ کے لیے عزت اور زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو 1971 کی مثال دیتا ہوں۔ اس وقت جنرل یحییٰ خان پاور گیم کے کپتان تھے۔ یہ کھیل جب بگڑ گیا، ملک ٹوٹ گیا، 90,000 فوجی بھارت کے قبضے میں چلے گئے اور افیسر GHQ میں آرمی چیف کے گلے پڑ گئے، تو پھر جنرل یحییٰ خان نے کہا، جنرل اپنے ونڈر بوائے ذوالفقار علی بھٹو کو لے آیا، اور ونڈر بوائے نے ملبہ اٹھا لیا، اور یوں جنرل یحییٰ خان کی جان بچ گئی۔ یہ اس کے بعد رست ہوس اپنے گھر میں رہے، شراب، موسیقی اور گالیاں چلتی رہیں، اور یہ تمام مشاغل فرما کر 10 اگست 1980 کو فوت ہو گئے۔ انہیں پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر سلامی دے کر دفن کر دیا گیا۔ یہ شخص سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد بھی 9 برس زندہ رہا، لیکن ملک کی کسی عدالت نے اسے گناہگار قرار دیا اور نہ سزا دی۔ وہ آخری وقت تک خصوصی حفاظت میں مراعات کے ساتھ زندگی گزارتا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ونڈر بوائے نے اس کا بوجھ اٹھا لیا تھا۔ اس ونڈر بوائے نے بعد ازاں آخری زندگی جیل میں گزاری اور وہ پھانسی لگ گیا۔ اور دوسری مثال جنرل پرویز مشرف ہیں۔ جنرل مشرف نے افغانستان سے لال مسجد تک تباہی کے انباء لگا دیے تھے۔ فوجی افسر یونیفارم کے بغیر دفتر جانے پر مجبور ہو گئے تھے، لہذا پھر تاریخ دہرائی گئی۔ آصف علی زرداری کو ونڈر بوائے بنا کر لایا گیا، جنرل مشرف کو گرتی ہوئی عمارت سے نکالا گیا اور آصف علی زرداری کو اس کے نیچے کھڑا کر دیا گیا، اور یوں جنرل مشرف بچ گیا اور پیپلز پارٹی ملبے تلے دفن ہو گئی۔ آج چاروں صوبوں کی زنجیر کہاں ہے؟ اور کیا یہ اسٹیبلشمنٹ اور فارم 47 کے بغیر 10 سیٹیں بھی لے سکتی ہے؟ میاں نواز شریف کے ساتھ بھی 2022 میں یہی ہوا۔ عمران خان بھوت بن کر سڑکوں پر پھر رہا تھا اور آرمی چیف میر صادق اور میر جعفر بن چکا تھا۔ اس کا کیا حل نکالا گیا؟ ونڈر بوائے نواز شریف کو لایا گیا، جس کے بعد جنرل باجوہ گھر چلے گئے اور ونڈر بوائے نواز شریف کی سیاست کے چتھرے اڑا دیے۔ آج پارٹی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ حقیقت ہے، نواز شریف محروم ہو چکے ہیں۔ یہ اب اپنے آپ کو فیس نہیں کر سکتے، یہ اخلاقی اور سیاسی لحاظ سے ختم ہو چکے ہیں۔ یہ بھی آخری سلطنت کی طرح گرم حمام اور گرم کھانے کے عوض اپنی قربانی دے چکے ہیں، اور یہ سلسلہ یہاں پر آ کر ختم نہیں ہوتا۔ ابھی ایک اور ونڈر بوائے باقی ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ یہ ونڈر بوائے پادشاہوں کے مستقبل کی انشورنس پالیسی ہے۔ یہ ونڈر بوائے اس ہائبرڈ سسٹم کی آخری سانس تک جیل میں رہے گا۔ جس دن اس نظام کے ستون اور کھڑکیاں کھسکیں گی، اس دن اسے جیل سے نکالا جائے گا، اسے گرم حمام میں گرم غسل دیا جائے گا، اسے گرم کھانا پیش کیا جائے گا، اور پھر اسے گرتی ہوئی عمارت کے نیچے کھڑا کر دیا جائے گا، اور یوں ایک اور پیادہ بادشاہ بننے کی خواہش میں مارا جائے گا۔ لہذا ونڈر بوائے موجود ہے، لیکن یہ ونڈر بوائے چلانے کے لیے نہیں ہے، بچانے کے لیے ہیں۔ یہ کھیل کے آخر میں جیل سے آئے گا اور جان دے کر 6-7 بادشاہوں کو بچائے گا۔